تو دوستو، جو شخص اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے اور وطن کی فکر و تیاری زیادہ کرتا ہے آخرت کی، اللہ تعالیٰ اس کی پردیش کو بھی لذیذ کر دیتے۔ اور ایک قاعدہ کلیہ سادی زبان میں پیش کرتا ہوں کہ جو غلام اپنے مالک کو جتنا خوش رکھتا ہے، مالک بھی اپنے غلام کو اتنا ہی خوش رکھتا ہے۔ آپ کو خوش رہنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ آپ کو خوشی آپ کی کاروں سے نہیں ملے گا، آپ کی خوشی آپ کے کاروں سے، ایئر کنڈیشن روموں سے اور نوٹ کی گڈیوں سے خوشی نہیں ملتی۔ ضروری نہیں ہے، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ملتی ہی نہیں، کسی کو 1 لاکھ روپیہ بھی مل جائے نفع خوشی ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے، یہ کہہ رہا۔ آپ کہیں کیسے 1 لاکھ روپیہ ملا، ایئر کنڈیشن کار مفت میں ملی، لیکن اسی وقت میں گردے میں درد ہوا، معلوم ہوا کہ صاحب گردے میں پیپ پڑ گئی اور پتھری پڑ گئی، اور ایک پھیپڑے کا جو ایکسرے ہوا تو معلوم ہوا ایک پھیپڑا بھی سڑ گیا ہے، اور معلوم ہوا کہ بلڈ کینسر بھی ہے آپ کو۔ آپ بتلائیے 1 لاکھ نوٹ کی گڈی، ایئر کنڈیشن کار، شاندار بنگلہ، ہو گیا نا یا سکون اس نے؟ میں تو پڑھنے والے کالج کے لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ کتنے ہی محنت کرو فرسٹ ڈویژن پاس ہونے کی، اور اس کا نسخہ بھی بتاتا ہوں۔ انگریزی اسکول کے لڑکوں کے لیے حکیم الامت نے بتلایا تھا، یا عالم ہو 150 مرتبہ جو پڑھ لے تو اعلیٰ نمبر سے پاس ہوگا، مگر یہ بھی کہ محنت بھی کرے، ایسے نہیں کہ شادی نہ کرے اور بچوں کی دعا کراتا رہے کہ ہمارے دعا کر دیجیے اولاد ہو جائے، اور شادی نہ کرے۔ محنت بھی کرے، لیکن انشاءاللہ یہ عالم ہو 150 مرتبہ پڑھ کر جب پرچہ حل کرے گا تو اللہ کی مدد شامل آ رہے۔ لیکن میں یاد کرتا ہوں کہ بعض وقت میں امتحان میں بچے نماز چھوڑ دیتے، کہتے صاحب آج کل امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، میری زندگی موت کا مسئلہ ہے، اگر فیل ہو گیا تو میری زندگی بڑی خراب ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ MSc کرنے ہی میں رکی ہے۔ ارے آپ جیسے MSc کو ایک فیض آباد کا مل مالک نوکر رکھے ہوئے، اور دستخط بھی کرنا نہیں جانتا، اور BSc والوں کو تنخواہ دیتا ہے اور گڈ پالش کرواتا ہے۔ ڈگریوں سے روزی ملتی ہے، موقوف نہیں۔ اللہ چاہے گا تو آپ کو بغیر MSc کے لیے مالدار بنا سکتا ہے۔ بزنس کر لیا، بڑے بڑے BSc کو آپ نوکر رکھ لیجیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ امتحان کے زمانے میں بھی نماز باجماعت کو نماز پڑھ کے پھر امتحان کی تیاری کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ امتحان میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو گئے، لیکن نماز نہ پڑھنے سے اسی دن اچانک کوئی واقعہ پیش ہو گیا، اب آپ چلے گئے وہاں، پھر کیا ہوگا؟ یہ ڈگری کیا کام آئے گی؟ یہ کوئی فرضی بات نہیں پیش کر رہا۔ میرا ایک نوجوان کشمیری لڑکا، آپ بھی جانتے ہیں، دستگیر کالونی سے سائیکل کے پیچھے بیٹھا اور جوڑیا بازار سے سودا خریدنے کی لسٹ بنائے ہوئے کہ کل گھی لانا ہے اور یہ لانا وہ لانا۔ جنرل اسٹور میں ملازم تھا، ایک بس نے اس کو مارا، سڑک پر خون ہی خون بہ گیا، جوانی میں ختم ہو گیا۔ آنکھوں سے جا کر میں نے دیکھا، چونکہ کچھ جاننے والا تھا تو اس کے بھائی نے آ کے پلا دی، میں نے جا کے دیکھا لالو کھیت کی سڑک پر خون بہ رہا ہے۔ اور میرے پڑھنے کے زمانے میں ودیا کالج کا امتحان فائنل فرسٹ ڈویژن اس نے پاس کیا، لیکن جب ڈگری آئی کالج سے رجسٹرڈ ہو کر لفافے سے سرکاری ڈاک سے، اسی دن اس کا انتقال ہوا۔ ماں نے کہا کہ یہ ڈگری جو کالج سے اس کے فرسٹ ڈویژن پاس ہونے کی آئی ہے، اس کی خبر پر رکھ دو۔ ڈاکیے سے کہا، جو پوسٹ مین لایا اس سے کہا کہ اس فرسٹ ڈویژن ڈگری کو میں کیا چاہوں، میرا بیٹا تو قبر میں سویا ہوا ہے، جاؤ وہاں قبر پر رکھ دو۔ بڑی سخت بھول نادانی ہے جو سب دنیا کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے۔ دنیا کمانے سے تو منع نہیں کیا جاتا، آپ کو MSc سے نہیں منع کر رہا ہوں، لیکن آپ کو نماز پڑھنے میں کیا مشکل؟ ہر دیش کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی فکر کر لو۔ آپ کہیں گے دنیا کمانے کے لیے ملا بنا کرتے، ارے میاں 4 رکعت تو فجر میں ہے، 2 سنت 2 فرض، اب ظہر تک کماؤ نا، دنیا کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑا موقع دیا ہوا ہے، 2 رکعت سنت موقع، 2 رکعت فرض پڑھ لیا فجر کے وقت، اب ظہر تک وہ کماؤ۔ کیا دین تو اتنا آسان ہے؟ اب آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ چکے، بے فکر رہو۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے جس کو بلا لے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، زندگی میں دیکھتا آیا، جوانوں کو بھی دفن کیا، بچوں کو بھی دفن کیا، ہر عمر میں۔ اس لیے بھائی ہر شخص کو چاہیے اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ، نمازی بناؤ، اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ خود تو تسبیح پڑھ رہے ہیں تو کیا بچے کو نہیں چاہتے ہو میرا بچہ بھی جنت میں ساتھ ہو؟ بیوی کو نماز کی ترغیب نہیں دیتے، کیا چاہتے ہو کہ بس دنیا ہی میں ساتھ رہیں، جنت میں تم کہیں اور بیوی کہیں؟
اس لیے دوستو خود بھی دیندار بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ والا نماز روزے کی ترغیب دو، تاکہ سارا خاندان جنت میں پہنچ جائے، سب کے سب ساتھ مزے اڑائیں۔